اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 148 اور 149 اور 150 تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک گروہ کا ایک قبلہ ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں، فاستبقوا الخیرات، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، اور تم جہاں بھی نکل جاؤ، فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کرو، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقیناً یہی حق ہے جو آپ کے پروردگار کی جانب سے آیا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں بھی تم نکل جاؤ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف اپنے چہروں کو کرو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگ تمہارے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں، الا الذین ظلموا منہم، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں، فلا تخشوہم واخشونی، لہذا تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی علیکم، تاکہ میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دوں، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یہ ان 3 آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ بھی وہی ہے جو پیچھے کی آیتوں کا خلاصہ گزرا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 2 مرتبہ اور مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا جو حکم نازل کیا گیا تھا، اسی کی دوبارہ 2 مرتبہ اور تاکید فرمائی ہے۔ شروع سے ہم جو آیت پڑھی گئی ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کا ایک قبلہ ہے، ہر ایک کی ایک سمت ہے، ہر ایک کا ایک عبادت کرنے کا رخ ہے، وہ کس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ وجہتن کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قبلتن سے کی ہے، اور ایک اور صحابی ہیں جن کی روایت کے مطابق قرآن پاک کے اندر وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ کی جگہ قبلتن ہی لکھا ہوا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ وجہتن کہتے ہیں کسی چیز کی طرف رخ کرنے کو، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر ایک کا ایک رخ ہے، ہر ایک کی ایک عبادت کرنے کی جگہ متعین ہے کہ وہ کس کی طرف منہ کر کے عبادت۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے ان تک ہر ایک کا قبلہ اللہ نے متعین کیا ہے. اب یا تو وہ کعبہ ہوا ہوگا یا بیت المقدس ہوا ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی قبلہ ہوا ہو ان کا، تو اللہ کی جانب سے متعین کیا ہوا ہے ایک. تو دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے بھی قبلہ متعین کر رکھا ہے، اپنی مرضی سے بھی کعبہ یعنی اپنے عبادت کرنے کا رخ طے کر رکھا ہے، اور ایک اللہ نے طے کیا ہے. تو جب طے ہوتا چلا آ رہا ہے اور اب یہ دوبارہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو متعین کر دیا کہ اب یہ آخری یعنی آخری فیصلہ ہے، اب اس کے بعد فیصلہ نہیں بدلا جائے گا، تو اس میں لوگوں کو شک نہیں کرنا چاہیے، اس میں لوگوں کو تشویش میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس فیصلے کو مان لینا چاہیے کہ اب اللہ نے جو آخری فیصلہ نازل کر دیا ہے بس وہی قبلہ ہے. آ رہی بات سمجھ؟ لیکن لوگوں نے مذاق اڑایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ لوگ منہ کرتے ہیں یعنی جو ان کا قبلہ ہے اس کی طرف منہ کرتے. فاستبقوا الخیرات، اب جب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ قبلہ ایک ہی رہے گا یعنی مسجد حرام کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو اب جو بحث و مباحثہ لوگوں کے درمیان چل رہا ہے اس میں نہیں پڑھنا، بلکہ کیا کرنا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. اب فضول بحث و مباحثے کی اب ضرورت نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ فضول بحث و مباحثے کے اندر لگ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت سے غفلت میں ہوتے ہیں، ان کو آخرت کا کوئی خیال نہیں ہوتا، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وقت ضائع کرنا. آج ایک صاحب وہ موبائل پہ گیم کھیل رہے تھے، 2 لوگ مل کے، تو ایک تیسرے صاحب آئے، میں تفسیر کا ہی مطالعہ کر رہا تھا، تو وہ تیسرے صاحب نے ان دونوں سے کہا کہ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ارے ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو وہ جو تیسرے صاحب تھے انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر آپ کو ٹائم پاس کرنا ہے تو اس طرح کرو جس سے نیکیاں بھی بڑھیں، خیر کے کام میں آپ کا حصہ ہو. یہ کیا ہے؟ تو پھر میں نے اس پر جواب دیا، میں نے کہا جس دن آنکھ بند ہوگی نا اس دن احساس ہوگا کہ کاش ہم نے یہ ٹائم پاس نہ کیا ہوتا. ایک سبحان اللہ کہنے کا ثواب، ایک سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک سبحان اللہ ایک نیکی کو بڑھاتا ہے، ایک گناہ کو معاف کرتا ہے. اگر آدمی ذکر کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے ٹائم پاس کرے گا تو اس کی آخرت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اور اگر اس سے ہٹ کر فضول کاموں میں، گیموں میں، مڈ ریلیوں کے اندر، ابھی کل پرسوں ہوئی ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے خطرناک اس میں، لیکن جو پٹی چڑھی ہوئی ہے اور جو غبار ابھی دلوں پر اور آنکھوں پر چھایا ہوا ہے وہ کب ہٹے گا؟ جب لاٹھیاں پڑیں گی، جب ڈنڈے برسائے جائیں گے. وہاں سجاد نعمانی صاحب آئے تھے ابھی یہاں مارچ یا اپریل میں آئے تھے. کیا بات کہی تھی انہوں نے بیان کے درمیان کہ میں بیان تقریر کے لیے نہیں آیا ہوں، میں مردوں کو جگانے کے لیے آیا ہوں. ہماری قوم مردہ ہو چکی ہے، مردہ، کوئی احساس نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، بے فکری ہے. بتائیے اس مڈ ریلی کو آرگنائز کرنے والے کون ہیں؟ بتائیے، جواب دیجیے، بتائیے نا. ارے کون ہے؟ نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ ارے کسی کو تو معلوم ہوگا. ارے تو بولو نا بھیا، کون ہے؟ ہیں؟ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مذہب کے لحاظ سے کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں. دیکھنے والے کون ہیں؟ گاڑیاں لگانے والے کون ہیں؟ سب کام مسلمان کر رہے ہیں. جتنے نہیں کرنے کے کام ہیں اس وقت وہ سب کام مسلمان کر رہے ہیں. تو سمجھ لیں، اپنی خیر منا لیں بس. اگر ہوش کے ناخن نہیں لیے 1-2 مہینے کے اندر
تو یہ بہت گہری بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. 1-2 مہینے کے اندر مسلمانوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور حالات سے واقف نہیں ہوئے. بیوی بچے مکان کپڑے لتے اور دکان، اگر اس سب کو چھوڑ کر حالات سے واقف نہیں ہوئے، وقت کچھ نہیں لگایا اس وقت کے کاموں میں جو کام کرنے کے، نہیں آئے علماء کے پاس کہ بتائیے کیا کرنا ہے. ارے جماعتیں بناؤ محلے کی مسجدوں کے اندر کہ صبح فجر کی نماز میں بستی کا کوئی آدمی نہ چھوٹ جائے جس کے گھر سے نماز پڑھنے نہیں آئے مسجد میں. ایسی فکریں اوڑھو، نوجوانوں کو اکٹھا کرو، نوجوانوں کے ایمان تازہ کرو، نوجوانوں کو صحابہ کے وہ واقعات سناؤ کہ کس طرح جنگوں کے اندر، کس طرح میدان کارزار میں جہاد کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے تو احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی. یہ تو وہ وقت ہے، اپنی جان کے سودے کا بھی وقت ہے، اپنے مال کے سودے کا بھی وقت ہے. یہ وہ وقت ہے. اور جان کہاں گوائی جا رہی ہے اور مال کہاں گوایا جا رہا ہے. سارا فضول کے اندر جان اور مال لگ رہا ہے. جان بھی لگ رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا نہیں ہوا، جان لگی نہیں لگی، مال بھی لگ رہا ہے. ہزاروں روپے کا ڈیزل پیٹرول جلایا جا رہا ہے، ہزاروں روپے کی تیاریاں اس کی پہلے سے کوششوں میں لگتی ہیں. یہ جان اور مال دونوں کے لگانے کا وقت ہے. اگر نہیں لگایا تو پھر یہ جان بھی فضول جائے گی اور مال بھی فضول جائے گا، جو کسی کام نہیں آئے گا، نہ دنیا میں کام آئے گا نہ آخرت میں کام آئے گا. اور جانا ہے، جان اور مال دونوں جانا ہے. اب ہم دین کے کام میں لگا کر آخرت بنا لیں یا دنیا میں لگا کر آخرت اور دنیا دونوں برباد کر لیں. تو فاستبقوا الخیرات، فضول کے کاموں سے ہٹ کر نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی ہوگے، جہاں کہیں بھی ہوگے میدان حشر میں تم کو لا کر جمع کر دیا جائے گا. اگر خیر کے کام کیے ہوں گے تو جزا ملے گی، اور اگر خیر کے کام نہیں کیے ہوں گے تو سزا ملے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے اللہ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب یہاں وہی مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا. اس سے پچھلی آیت کے اندر بھی دیا تھا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. بعض مفسرین نے یہ 3 بار جو مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا جو حکم آیا ہے، بعض مفسرین نے، علامہ قرطبی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ پہلی مرتبہ جو حکم آیا تھا وہ اپنی جگہ پر رہ کر، یعنی اللہ کے نبی جہاں مدینے کے اندر تھے وہیں رہ کر مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا. اب جو دوسری مرتبہ آیا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تم جہاں کہیں بھی نکل جاؤ، سفر میں، جہاں بھی، جس اعتبار سے تم اپنی مدینے کو چھوڑ کر، اپنی جگہ کو چھوڑ کر، اپنی بستی کو چھوڑ کر نکلو گے تو جہاں بھی ہو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہیں سے تمہیں مسجد حرام کا رخ کرنا ہے. دوسرا حکم، دوسری وجہ یہ بتائی. اور تیسری جگہ جو آیا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تم جہاں کہیں بھی نکل جاؤ. پھر آگے کہا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، چاہے تم اپنے سفر کو چھوڑ کر واپس آنے لگو یا سفر کو پورا کرنے کے لیے اور آگے بڑھ جاؤ، تو دونوں صورت میں، ہر صورت میں، سفر کی کوئی سی بھی صورت ہو، تمام صورتوں کے اندر تمہیں مسجد حرام ہی کی طرف رخ کرنا ہے. اور یہ بات اور اس لیے کہی گئی 3 مرتبہ تاکہ مسلمانوں کو بالکل یقین ہو جائے کہ اب جو ہے یہ آخری فیصلہ ہے، اب بدلے گا نہیں. ورنہ ایک بار کہتے، ایک بار آیت نازل ہوتی، ایک بار حکم نازل ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ ہو سکتا ہے آگے پھر بدل جائے، قبلہ بدل جائے. لیکن 3 بار نازل کرنے کا، 3 بار حکم دینے کا، تاکید کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ اب یہ بدلے گا نہیں. 3 بار یہ بات کہی گئی ہے، مطلب اب یہ بالکل فائنل ہے، فائنل ڈیسیژن ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اس لیے تاکہ تمہارے خلاف کوئی حجت قائم نہ کر سکیں. لوگ یہود و نصارہ تمہارے خلاف کوئی بات نہ کہہ سکیں. یہ 3 مرتبہ اس لیے کہا جا رہا ہے اور تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، اس لیے کہ تمہارے خلاف کوئی دلیل قائم نہ.
ہاں مگر جو ظالم لوگ ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلا تخشوہم، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کتنا ہی بڑا ظالم ہو، کتنا ہی بڑا جابر ہو، کتنی ہی بڑی حکومت اور سلطنت کا مالک ہو، کتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈرنے کی ضرورت کس سے؟ وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرما رہا ہے مجھ سے ڈرو، میرا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اس کی مشق کرو کہ میرا خوف تمہارے دلوں میں کیسے آ جائے، اس کی مشق ہوگی۔ بغیر مشق کے یہ بھی نہیں آئے گا، بغیر پریکٹس کے نہیں آئے گا، اس کی مشق کرو۔ وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُم، تاکہ میں اپنی نعمت کو، میں اپنے انعام کو تمہارے اوپر مکمل کر سکوں، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یہ آج کی ان آیات کا خلاصہ تھا اور اس کا ان آیات کا مضمون تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔